ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੋ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تے رحمت کی ہے کہ میں دوبارہ واپس لوٹیا اسلام چ، اور اللہ تعالیٰ مینوں اس تے عقیدے تے ڈٹا رہنے دی توفیق عطا فرمائے. باقی جو آگے ہوں گے حالات انشاءاللہ ان کا میں فیس کراں گا، جو بھی ہے میری جناب. آج کی اس تقریب کی صدارت ہمارے نو مسلم بھائی محمد آدم صاحب فرما رہے ہیں. وہ ادھر ہی آ جائیں سامنے، زیارت بھی کرو. نہیں آپ بھی بیٹھیں. یہ جس طرح یہ وہاں سے چلے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ان پہ ہوا، تو ادھر سے چلے اس جگہ کے لیے. ہاں کل بھی ہم بات کر رہے تھے دوستوں میں، اظہر صاحب پیچھے تشریف رکھتے ہیں، میں نے کہا جو روحانیت ادھر محسوس ہو رہی ہے نا، جو روحانیت اس ادارے میں محسوس ہو رہی ہے زندگی میں بہت کم ہوتی ہے. کل جو منظر تھا، جو اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں، وہ عرفان ایسے بول رہا تھا کہ شاید وہ خطیب پاکستان ہے. حقیقت ہے عرفان صاحب کو. اور جو دوسرے مولانا فروقی صاحب تھے، ان کے بارے میں تو میں نے پہلے کہا تھا، ان کا قد ناپنا تقریر کے بعد، کوئی فیتا نہیں تھا ناپ رہا بعد میں ان کا، اور پرواہ بھی کوئی نہیں. بسوں پہ آتے ہیں، گاڑیوں پہ اس طرح سفر کرتے ہیں. یہ بہت بڑے لوگ ہیں. ہاں جی. تو آج اس تقریب میں ہماری جماعت کے، ہمارے مسلک کے پاکستان لیول کا زبردست سکالر، دانشور، لاہور ہائی کورٹ کے وکیل خطابت وہ خود آپ کو سنائیں گے. میں کیوں بتاؤں کہ یہ وقت آپ کا ضائع ہوگا، وہ جب بولیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر عامر شہید کی روح اور غازی علم دین شہید کی روح بول رہی ہے. کمال بولتے ہیں. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گردان، ایک مخصوص گردان ہے مردے کی شکل و صورت کے حوالے سے، وہ بھی بیان کریں گے. بدی عثمان صاحب یہ سانگلہ ہل سے تعلق رکھتے ہیں، مڑ بلوچا گاؤں ہے، لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کرتے ہیں. ان کے گاؤں میں کئی قادیانی تھے، انہوں نے پھر اسے کانفرنسیں کی، 4-5 کانفرنس سالانہ ہو چکی ہیں. اور اتنی بڑی کانفرنس سے میرا خیال ہے کہ اس علاقے کی تاریخ میں نہیں ہوئی. ہر سال ہمیں بھی بلاتے ہیں، ہم سب لوگ ساتھی جاتے ہیں. اور اب وہاں سے قادیانی چھٹی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑا انتظار ہو رہا ہے بدی عثمان صاحب. تو یہ 2-3 سوال تھے، مختصر وقت میں میں ان کا جواب آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. یہودیوں کے محل آپ نے کس جگہ بتائے ہیں؟ یہودیوں کے محل یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ان کے مختلف ذرائع سے پتہ چلتا ہے. اسرائیل میں تو انڈرسٹوڈ بات ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے. یہ ہماری اپنی ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے اسرائیل میں بھی نہ ہو لیکن جرمنی میں ان علاقوں میں ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو وہ پھر ان کی چیز پوشیدہ بھی نہیں رہتی. لیکن میری معلومات کے مطابق جرمن اور اسرائیل میں ہے. مردا کس جگہ میں مرا؟ لاہور میں احمدیہ بلڈنگ برانت روڈ پہ دابڑے کے اندر مرا. ہاں جی دوبارہ بتا دیں، دابڑے کے اندر مرا لکھا ہو، یہ دوبارہ بتا دیں. ہاں جی مردیوں کی جنت کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم کریں. یہ بھی انشاءاللہ یہ ضمنی سا سوال ہے نا. ہاں جی نبوت سے پہلے مردا، دعوی نبوت سے پہلے مردا کس مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا تھا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اس نے بے شمار دعوے کیے ہیں، بے شمار دعوے کیے ہیں. کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی دعوے کی تعداد بھی میں نے لکھی ہے، اس کے دعوے بھی لکھے ہیں. کبھی کہتا ہے میں موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں. بڑے بڑے ہر دعوی اس نے کر دیا. اس لیے اس نے کوئی مسلک بھی نہیں چھوڑا. پہلے کہتا تھا میں اہل حدیث ہوں، پھر کہنے لگا میں
फ़िक़ा हनफी से हूँ। हाँ जी, कभी नबी भी फ़िक़ा हनफी का किसी फ़िक़ा का मुक़ल्लिद हुआ, वो कहता था फ़िक़ा हनफी में हूँ, कभी कहता था मैं अहले हदीस हूँ। लेकिन जो मैंने तहक़ीक़ की है वो फ़िक़ा हनफी पे नहीं था। मैं चश्मदीद इंक्वायरी बताता हूँ आपको उसके मसले की, सुनी सुनाई नहीं। वो अहले हदीस था। अहले हदीस लोगों को इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुर्ताद कोई भी हो सकता है। मुझ पे इतराज़ ना करें दोस्त साहब कि ये कोई कौन सी बुरी बात है कि इस पर किसी को कहा जाए। अगर वो सुन्नी होता, मैं बरमला कहता मैं वो सुन्नी है, कहता मैं उसको, लेकिन वो सुन्नी नहीं था। किस तरह नहीं सुन्नी था? किताबों को छोड़े 8 तरावियाँ पढ़ते हैं, आप भी कादियानी 8 तरावियाँ पढ़ते हैं। जय रब के देख रहे, पूछ रहे, इनसे ही पूछ रहे, आए हुए रफ़ा यदान करते हैं, इमाम आज़म की तकलीद को नहीं मानते। और जो फ़िक़ी मसाइल अहले हदीस दोस्तों के वही हैं। अगर नहीं तो किसी भी जामिया लानतिया रबवा में अपने शहर में जाके देख लें, आप आंखों से देख सकते हैं। दूसरा वो थोड़ा कम मिल। दूसरा सवाल ये किया है कि शियों के साथ उनका तल्लुक़ क्या था। हाँ हाँ, नहीं आप भी देख रही हो जाके, सुनी सुनाई तो नहीं है ना, अमल करी था। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, शियों के साथ उनका तल्लुक़ क्या था। मिर्ज़ा खुद कहता है कि मैंने फ़ारसी शिया आलम दीन से पढ़ी थी, इसलिए उनके भी उस पर असरात थे। बहरहाल अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं हमारी जमात के मायानाज मुकर्रर मुजाहिद गाजी जनाब दूसरी तो करा दूसरा कैंप करा 10:30 वो बच्चे को भरपूर वक्त मिल जाएगा दूसरा टाइम। हाँ भरपूर दूसरे टाइम मतीन साहब ने होना लेकिन वकील साहब ने वो कहते अपना काम पूरा कर देगा तो 3 घंटे में मजा आएगा। तो अब तशरीफ़ लाते हैं बदीउज़्ज़मान साहब मुजाहिद तरीक़े ख़त्म नबूवत। उनके साथ एक बड़ा खूबसूरत अंदाज में मिर्ज़े पे लानत फटीक भेजने वाला बेहतरीन मुकर्रर है नौजवान, मुझे उनको सुनने का पहले भी इत्फाक हुआ है। वो इंशाल्लाह दूसरी नशिस्त में हमारे आलम इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर दानिश्वर, सैकड़ों किताबों के मुसन्नफ़ और मर्दियत को तो होता ना मुनाजरा करना, उनको ये आज़ाद हासिल है, मर्दई कभी उनके मुनाजरे पे आया ही नहीं है। अगर आया तो बच के नहीं गया, या इस्लाम कबूल कर गया या भाग गया, ये उनको ये था। वो दूसरी नशिस्त में वो आएंगे। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब जनाब अली अहमद ज़फ़र साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे। दूसरी नशिस्त में भी आप लोगों को कहेंगे वो भरपूर तरीके से शिरकत करें। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं जनाब बदीउज़्ज़मान साहब। उनका इस्तकबाल अपने खूबसूरत जज्बाती ईमानी नारों से लगाएं। 11 बजे से अगर कुछ ओवर हो जाए तो